وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت 2 اور 3، آج کا موضوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ حجرات آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، یعنی ان کی آواز کے مقابلے میں اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کیا کرو۔ کجہر بعضکم لبعض، جس طرح کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بآواز بلند بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ سامعین کرام، ترجمہ آپ نے سنا، اور اس میں یعنی آداب مجلسی ہیں، اور خاص طور پہ سامعین کرام اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنا راستہ بتایا ہے قرآن میں، یعنی دین جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، سارے کا سارا دین جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ایک عملی مظاہرہ، ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں تھوڑی سی باریک باتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ایک دین کا رہنما ضرور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے رہنما جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انسانی ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنا دیا ہے۔ سامعین کرام، ہم رہ رہے ہیں عالم اسباب میں، عالم اسباب میں رہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے ذریعے ہی ہم اللہ تک پہنچیں گے۔
دیکھیں یہ تو روح تو پہلے بھی موجود تھی، ہماری آپ سب کی روح جو تھی اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن روح کی ترقی جو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ روح کو بلند درجات سے نوازا جائے، تو اس کی ترقی کے لیے اسباب کی ضرورت تھی، سبب کی ضرورت تھی۔ تو وہ اسباب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، ایک تو ظاہری اسباب ہیں اور دوسرے جو ہیں باطنی اسباب ہیں۔ سامنے کرام، ظاہری اسباب تو آپ کو معلوم ہے، جو نعمتیں ہیں، یعنی انسان کے لیے جو نعمتیں یا جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت اچھے طریقے سے پیدا کر دی ہیں، لیکن کچھ باطنی ضروریات بھی ہیں۔ اصل جو ہے ہمارا باطن ہے۔ سامنے کرام، باطنی رہنمائی کے لیے ہمیں باطنی وسائل کی ضرورت ہے۔ باطنی وسائل میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے ہدایت خداوندی کا۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ پھر وہ قرآن آپ تک پہنچانے کے لیے پھر ضرورت ہے وسیلے کی، وہ وسیلہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی آپ نے پانا ہے، اس تک پہنچنا بھی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو محبت الہی اپنے دل میں یعنی اس کی جوگ جگانی پڑے گی۔ دل کو محبت الہی کے لیے خاص کرنا ہوگا، اس کو پاک کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دیکھیں یہ مضمون باریک ہے، لیکن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں۔ اللہ تک پہنچنا، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب اور اس کی ملاقات کی تیاری کے لیے ہمیں باطنی وسائل کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہمیں اپنی ظاہری زندگی، جسم کی بقا کے لیے کچھ ضروریات ہیں اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، اسی طرح ہماری باطنی عروج اور ترقی کے لیے پھر باطنی وسائل کی ضرورت ہے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی ہے، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود دے لی تھی۔ پھر اس ہدایت کو پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ رسول کی ذات ہے۔ دوسری بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہمیں محبت الہی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت لے آئیں اور یہ اللہ کی محبت کے لیے خاص کر دیں۔ اب اس کے لیے پھر ہمیں ضرورت ہے ایک باطنی اور ظاہری وسیلے کی، جو کہ عبداللہ و رسولہ واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو اللہ کے ایک خاص بندے کی ضرورت ہے جس کا دل خود نور الہی سے یعنی اس کے دل میں نور الہی ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تو باطنی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہے نا سامعین کرام۔ ظاہر میں تو بشر ہیں، لیکن باطنی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ یہ تو حدیث سے واضح ہے سامعین کرام، اول ما خلق اللہ نوری یا اول ما خلق اللہ نور نبیکم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کا نور پیدا کیا۔ تو اللہ کا نور اب ظاہر میں ہمارے سامنے آ جائے۔ دیکھیں یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نور کا ایک ظہور ہے، ایک عکس ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل میں یہ مضمون موجود ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکمل جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تک رسائی کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ جاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قریب جانے کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو اور اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ تو ذریعہ اول جو ہے سامعین کرام قرآن، پھر اللہ کا رسول۔
تو اس کی یعنی اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے ہمیں ایک کوئی ظاہری ذریعہ جو ہمیں نظر آئے اس کی ضرورت ہے، تو وہ حضور کی ذات ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو نبی کی ذات جو ہے سب سے زیادہ مومنوں کو ہر ایک چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، یا سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ ایمان کامل نہیں ہو سکتا ایک شخص کا، حدیث جو میں نے آپ کو پڑھی کہ تم میں سے ایک شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں کی زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اچھا دیکھیں، ایک ظاہری ہستی، وہ کہتے ہیں نا کہ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے سب سے پہلے ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، یعنی ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے، اس محبت کے ذریعے ہم پھر اللہ کی محبت کو پہنچیں گے۔ تو یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام سورہ حجرات میں، ابھی خاص طور پہ آیت نمبر 1 ہم نے پڑھی ہے، یہاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ادب آداب کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں وہ ذات جو مخلوقات میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، پھر آپ کو ظاہری طور پہ بھی ان کے مجلسی آداب کو سیکھنا ہوگا۔ یعنی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے کہ تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ایسے بلند آواز سے جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طریقے سے تم بات نہ کرو۔ ہوگا کیا اگر تم ایسے کرو گے؟ آداب کا خیال نہیں رکھو گے، پیغمبر کی ذات، ان کا مرتبہ، اور اپنے لیے تم یعنی جو محبت تمہارے دل میں ان کی ہونی چاہیے، اس کے آداب کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہایت آہستگی سے تم بات کرو، اور ایسے بلند آواز سے ان سے مخاطب نہ ہو جیسے کہ ایک دوسرے سے، یعنی نبی کا وہ مرتبہ، یعنی نبی کی محبت کمال، یعنی اکمل ترین درجے میں ہونی چاہیے انسان مومن کے دل میں۔ تو اگر وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، رب کا قرب چاہتا ہے، رب کی محبت چاہتا ہے، تو اس کو حضور کے مجلس میں آداب اس کے یہ ہے کہ آپ ان کی مجلس میں بلند آواز سے بات نہیں کریں گے، ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، بلکہ اپنی آواز کو پست رکھیں گے۔ یہ سامعین کرام اصل میں یہ حکمت اس میں یہ ہے کہ حضور کی محبت آپ میں جتنی بھی زیادہ ہوگی، آپ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں گے، اور محبوب سے محبت کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ ان کی مجلس میں ان کے سامنے اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کریں، اور ان سے اس طرح تخاطب نہ کریں جیسا کہ آپ ایک دوسرے سے تخاطب کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے، یعنی اگر آپ ان کی مجلس میں ان کی جو وقار ہے اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کے تو اعمال، آپ کا ایمان تو یعنی اس کی بنیادی شرط جو ہے وہ محبت رسول ہے۔ اگر اس محبت رسول کا آپ یعنی خیال نہیں رکھیں گے عملی طور پہ، تو پھر آپ کا جو سفر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ان تحبط اعمالکم، حبط اعمال ہے سامنے کرام، یعنی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کون سے؟ جو نیک اعمال ہیں۔ اس میں دو پہلو ہیں سامنے کرام، ایک تو نبی کا مرتبہ اللہ کے ہاں، کیونکہ وہ تو محبوب خدا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو محبوب خدا ہو، اگر آپ ان کا عزت اور وقار اور آداب کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ ناراض ہو جائے گا کہ بھئی یہ میرے محبوب سے تو اس طریقے سے بات کر رہا ہے، یعنی بالکل بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، اونچی آواز سے بات کر رہا ہے، تو میں
یہ تو پھر میرے یعنی دربار میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو وہ پھر حبط اعمال کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے سامعین کرام، اور ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ معاملات تو ہم نہیں دیکھ رہے، یہ باطنی طور پہ معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سامعین کرام، تو یہ بڑی احتیاط کی اس میں ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو ان الذین یغضون اصواتہم، یہ آیت جو ہے میں پہلے ترجمہ پڑھ لوں، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کے دربار میں، یعنی رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی جو ہے آپ کو معلوم ہے ساری عبادات کا حاصل جو ہے وہ تقوی ہے۔ اب نبی کی محفل میں یا جو بھی محبوب الہی ہے، یہ مضمون میں تھوڑا سا عام کرتا ہوں سامعین کرام، یعنی اس وقت تو نبی کی ذات تھی، اب جو بھی انبیاء کرام کے وارث ہیں یہ بھی انہی ادب و آداب کے مستحق ہیں جس طرح کے رسول کی ذات ہوتی تھی۔ ان کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، رسول کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اسی طرح جو نائبین رسول ہیں ان کے ساتھ معاملہ رسول کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے، مختصر طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ بس رسول کی ذات نظروں کے سامنے سے یعنی ہمارے سامنے نہیں ہے تو یہ ادب و آداب ہم اب کس کے لیے استعمال کریں گے، تو وہ بالکل ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے رسول کے خادمین ہیں، ان کے نائبین ہیں، وہ بھی پھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، جو مومن کامل ہے وہ نبی کا نور ہے ان کے دل میں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ نبی نے فرمایا نا، میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومنین جو ہیں وہ میرے نور سے ہیں، تو ان کے دلوں میں یعنی اہل اللہ، اولیاء اللہ یا اللہ تعالیٰ کے رسول کے جو نائبین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، تو ان کے دلوں میں تو نبی کا نور ہے، ان کے دل تو نبی کی محبت سے جگمگا رہے ہیں، تو ان سے اگر آپ نے فائدہ لینا ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، مثال کے طور پہ آپ 1450 سال ہو گئے نبی کو ظاہری طور پہ پردہ کیے، تو اب آپ کے لیے کون ہے؟ اللہ کی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ ظاہر ہے میں نے جو بیان کیا کہ اس کے لیے ایک انسان اکمل سے رابطہ ضروری ہے، اور اس کو اپنی ہدایت یعنی اپنی محبت یعنی اس سے اپنی محبت کرنی ہے، کامل انسان سے محبت کرنی ہے۔ سب سے کامل انسان کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب ان کے جو خلفاء ہیں، جو نائبین رسول ہیں، ان سے آپ محبت کریں، کیوں کہ وہ رسول کے راستے پر ہیں، کیوں کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، کیوں کہ وہ نائب رسول ہیں، کیونکہ وہ محبوبان خدا ہیں۔ اب آپ کو تو اللہ کی محبت چاہیے، تو اس کا طریقہ سامعین کرام بغیر تعصب کے، اگر کوئی تعصب سے میری باتیں نہیں سن رہا تو وہ انسان جو ہے آپ کی محبتوں کا مرکز و منبع ہونا چاہیے۔ اب اس سے آپ کو تعلق بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ہمیں تو بس قرآن و حدیث موجود ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے رابطے کی؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کے لیے آپ کو، میں نے آپ کو کافی مرتبہ بتایا، آپ کو انسٹرکٹر کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، رہنمائی ایک شخص سے، یہ نہیں کہ آپ نے اچھا اس میں پھر کافی حکمتیں ہیں کہ وہ شخص آپ کا تزکیہ باطن بھی کرے گا، کیونکہ جو رسول کی ڈیوٹیاں ہیں وہی اس شخص کی بھی ڈیوٹی ہے، یعنی تعلیم کتاب، تعلم، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب
اور حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفس، یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں رسول کی۔ اب وہ شخص جو ہے جس کو آپ منتخب کرتے ہیں، جو امام وقت ہے اور امام زمان ہے، اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہوگا، ان کی مجلس میں حاضر ہونا پڑے گا، اور ان سے آپ نے یعنی اپنا تزکیہ نفس بھی کرانا ہے، ان سے رہنمائی بھی لینی ہے قرآن اور حدیث کے سلسلے میں، اس کو آپ نے رول ماڈل بھی بنانا ہے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے ایک اسوہ رسول کا ایک نمونہ پیش کرنے والا ہے، قرآن اور سنت کا عالم اور عامل وہ شخص جو ہے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ ایک سچا شخص ہے، یہ شخص جو ہے اس کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے سامعین کرام، اور وہ جو ہے محبت رسول کو پا چکا ہے۔ آپ نے اپنی یعنی اپنا چراغ جو بجھا ہوا چراغ ہے اس کے جلے ہوئے چراغ سے قریب کر کے اپنے چراغ کو جلانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی ایسی تعصب والی بات نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ آپ نے عشق کرنا ہے، آپ نے عاشق بننا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو آپ نے عشق کی جو جوت جگانی ہے تو وہ انسان اکمل کی بارگاہ سے وہ روشنی حاصل کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے جو مضامین ہیں سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آج تک اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس شخص کو تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے قرب، اس کے دیدار اور اس کی ملاقات یعنی اپنے آپ کو کامل بنانے کے لیے ایک انسان کو اگر ڈھونڈ لیتے ہو اور تمہیں ایک ایسا کامل اور اکمل انسان مل جاتا ہے جس کے دل میں نور الہی ہے، جس میں نفس امارہ نہیں ہے اور نفس مطمئنہ ہے، اس سے تم نے اپنے یعنی اس سے رابطہ کرنا ہے، اس سے تعلق رکھنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے اللہ کے واسطے، کیونکہ آپ کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، آیت اللہ کی نشانی ہے۔ تو جس طرح کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جس طرح کے قرآن اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جس طرح صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اسی طرح یہ جو ایک کامل اور اکمل انسان ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اب اس کے ساتھ سلوک اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلوک ہوگا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ تم پھر اس کامل اور اکمل انسان کی یعنی جو مشن ہے اس میں اس کی مدد کرو گے۔ ظاہر ہے جو بھی مومن ہے اس کا مشن دعوت الی اللہ ہے، بلا خوف تردید میں یہ بات کر رہا ہوں قرآن کی روح سے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعن، رسول فرماتے ہیں کہ میرا تو مشن فقط یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں دلائل سے، اعلیٰ بصیرت، انا ومن، میں اور میرے جو پیروکار ہیں ان کا بھی یہی مشن ہے۔ تو جو مومن اکمل ہوگا اس کا مشن جو ہے یہ یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہوگا اور اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ تو اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، اس سے آپ نے محبت کرنی ہے، اس کے مشن میں اس کی مدد کرنی ہے مال و جان سے۔ مال و جان سے آپ نے یہ دل سے سب سے پہلے خلوص ہے، اور پھر مال و جان سے آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، پھر اس کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، تو یہ سامعین کرام یہ وہ تعظیم کے آداب بیان ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ رسول کی تعظیم کریں گے، اور رسول کے دربار میں، ان کی مجلس میں ان سے بات چیت کیسے کریں گے، ان سے مخاطبت کیسے کریں گے، اپنی آوازوں کو پست رکھیں، بلند آواز سے بات نہ کریں، اور ان سے یہ سب کچھ اس وقت اچھے طریقے سے ہوگا جب آپ کے دل میں رسول کی محبت ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی رسول سے محبت میں بھی للہیت ہے نا سامنے کرام، یہ تو نہیں کہ بس رسول کی الگ ایک ذات ہے اور اللہ کی ایک الگ ذات ہے، نہیں، یہ دونوں یعنی محبت، ان دونوں سے محبت جو ہے وہ حق ہے،
سامنے کرام۔ پھر ان کے ادب آداب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے لیے ادب آداب کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ یہ بیان ہو رہا ہے سامنے کرام۔ اور یہاں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر انسان کمزور ہے، غلطیوں کا صدور ممکن ہے، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب دیکھ لیں جو انعامات آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم بلند نہ کرو اپنی آوازوں۔ اچھا چلیں پہلے ٹائم ہے تلاوت بھی کر لیتے ہیں، پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان سے اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرو کجہر بعضکم لبعض، جس طرح کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور تک بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول صلی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. O you who believe, do not raise your voices above the voice of the Prophet, and do not speak loudly to him as you speak loudly to one another, lest your works be in vain without you realizing. إن
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Those who lower their voices before God's messenger, those are they whose hearts God has tested for piety. They will have forgiveness and a great reward. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔